الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوک و تصوف کے لیے جو راہیں متعین کی گئی ہیں ان میں سے ایک بنیادی اصول جس کے 3 اجزاء مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و طریقت میں بیان فرمائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے قلت طعام، قلت منام اور قلت کلام۔ یہ تینوں بنیادی ضرورتیں ہیں۔ کھانا کم کھایا جائے، نیند کم کی جائے اور باتیں کم سے کم کی جائے۔ تمام سلاسل تصوف میں ان 3 باتوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، بلکہ اکثر سلاسل میں تو یہ مجاہدہ ارادتاً کرایا جاتا ہے کہ طالب کو اکیلا یا تنہا کر دیا، بندوں سے الگ کر دیا، کہیں تنہائی میں بیٹھ جائے، کھانے کی ایک مقدار معین کر دی کہ اتنا ہی کھانا ہے۔ جب کھانا کم ہوتا ہے تو از خود نیند کم ہو جاتی ہے، جب کوئی وہاں ملنے نہیں جاتا تو قلت کلام از خود حاصل ہو جاتی ہے۔ ان سب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، توجہ کسی ایک جگہ مرتکز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کھانا زیادہ کھائیں گے، نیند زیادہ آئے گی، اس میں خیالات زیادہ آئیں گے، باتیں زیادہ کریں گے، تو جتنی زیادہ باتیں ہوں گی، جتنے موضوعات پر باتیں ہوں گی، اتنی توجہ تقسیم ہوتی رہے گی، ذہن اتنی طرف متوجہ ہوتا رہے گا، لہذا کسی ایک نقطے پر متوجہ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تمام سلاسل کی ابتدا اگر ذکر جار سے نہیں ہوتی تو ذکر لسانی سے ضرور ہوتی ہے۔ اکثر سلاسل میں تو ابتدا ذکر جہر سے ہوتی ہے، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ، پھر کچھ دیر الا اللہ، پھر صرف اللہ اللہ، پھر اس کے بعد مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ دیکھیں قلب اللہ اللہ کرتا ہے، اور بڑا وقت لگانے کے بعد کہیں جا کر قلب اللہ اللہ شروع کرتا ہے۔ بعض سلاسل میں ذکر جار نہیں ہے لیکن ذکر لسانی ضرور ہے، اور وہ بھی اسی ترتیب سے تقریباً کم و بیش ترتیب یہی ہوتی ہے کہ ذکر لسانی کے 2-4 بنا دیے شعبے الگ الگ، پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، اور اس کے بعد قلب پر متوجہ ہو جاؤ۔ کسی نے کلمہ طیبہ کے جز اول کو بنایا، کسی نے کچھ تسبیحات مقرر کر دیں کہ پہلے سبحان اللہ پڑھو، پھر الحمدللہ پڑھو، پھر استغفار کرو، پھر اللہ اللہ کرو، اس کے بعد قلب پر متوجہ ہو۔ اس لیے کہ اس میں
دونوں طرف ضرورت ہوتی ہے. ایک تو طالب کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں قبولیت کی استعداد پیدا ہو، اور جب تک وہ اس کا قلب صحیح متوجہ نہیں ہوتا قبول کیسے کرے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فیض پہنچانے والے میں بھی وہ قوت نہیں ہوتی کہ باقی امور سے اسے چھڑا کر ایک کام پہ لگا دے. تو دونوں طرف کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ محنت اور مجاہدہ کیا جائے، سوائے نسبت اویسیہ کے. نسبت اویسیہ والوں نے یہ کہا کہ اول ما آخر ہر منتہی، آخر ما جیب تمناتہی، کہ جہاں دوسرے انتہا کرتے ہیں ہم وہاں سے ابتدا کرتے ہیں، اور ہماری انتہا یہ ہے کہ مانگنے کو کچھ نہیں رہتا، اتنا ملتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اور مانگا کیا جائے. نسبت اویسیہ میں کھانے کا مسنون طریقہ جو ہے اس پہ زور دیا جاتا. قلت طعام کی ضرورت نہیں کہ بندہ اگر ایک پاؤ کھاتا ہے تو اسے ایک چھٹانک دی جائے، اس کی ضرورت نہیں. مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک دو لقموں کی طلب باقی ہو اور کھانا چھوڑ دیا جائے، دو چار لقموں کی طلب باقی ہو، جی چاہتا ہو کہ ابھی 2 لقمے 3 لقمے اور کھاؤں، اس وقت کھانا چھوڑ دیا جائے. یہ مسنون طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا ہوا، اور یہ نہ صرف کیفیات باطنی بلکہ صحت جسمانی کے لیے بھی ضروری ہے. مدینہ منورہ میں کسی بادشاہ نے، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں، حاکم حبشہ نے اپنے کچھ معروف طبیب بھیجے اور اجازت چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں چاہتا ہوں میرے پاس اچھے طبیب ہیں اور وہ کچھ وہاں رہ کر آپ کے خدام کی خدمت کریں. وہ آئے، کافی عرصہ ٹھہرے اور ان کے پاس کوئی مریض نہ آیا. تو انہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہاں تو ہمیں طب بھول جائے گی، ہم تو اپنا فن بھولتے جا رہے ہیں. یہاں تو ہمیں اتنے عرصے کے قیام میں کسی مریض کو دیکھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، طب پر بات ہی کوئی نہیں ہوتی، بیماری کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی، دوا کے متعلق بات ہی کوئی نہیں ہوتی. تو ہم تو اپنا فن بھول جائیں گے. اگر ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے تو ہمیں رخصت فرما دیا جائے. اور ساتھ انہوں نے یہ سوال پیش کیا کہ ایک کرم اور فرمائیے، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہاں یہ لوگ آپ کے خدام ہیں، یہ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک نسخہ ہے جس میں ان کی صحت کا راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھانے میں ابھی 2-4 لقموں کی طلب باقی ہو اور کھانا چھوڑ دو. معدہ اسے آسانی سے ہضم کر لیتا ہے، اس پر گرانی نہیں ہوتی، بدن کے لیے وہ صحت کا سبب بنتا ہے، امراض پیدا نہیں کرتا. تو ظاہری اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے کہ کھانے میں اتنی گنجائش رکھی جائے کہ 2-4 لقموں کی بھوک باقی ہو اور کھانا چھوڑ دیا جائے. اور وہی ہمارے ہاں سلسلے کی طرف سے متعین ہے. جہاں تک قلت منام کا تعلق ہے، اس پہ بھی نسبت اویسیہ والے کوئی قدغن نہیں لگاتے، کوئی پابندی نہیں لگاتے. اس لیے نہیں لگاتے کہ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو نیند کے عالم میں بھی قلب نہیں سوتا.
دل کی اللہ اللہ چلتی رہتی ہے، بلکہ بیداری سے زیادہ چلتی ہے، چونکہ جسم کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں، اجسام جسم کے سارے اجزاء نیند کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، نہ کھانے کی بات، نہ پینے کی فکر، نہ کسی کی بات سننی، نہ کہیں اٹھنا، نہ بیٹھنا۔ تو اس عالم میں قلب زیادہ قوت سے، زیادہ طاقت سے اللہ اللہ کرتا ہے، اس لیے اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں کہ تہجد ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، دوپہر کو قیلولہ کرے، رات کو عشاء کے بعد سو جائے، تہجد کے لیے اٹھے، کوئی پابندی نہیں۔ تیسری جو بات ہے قلت کلام، یہ بہرحال ضروری ہے۔ کلام میں ایک تاثیر ہوتی ہے کہ جس سے بھی آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کی بات سے آپ کی کیفیات، آپ کے اندر جو کچھ ہے اس کا کچھ نہ کچھ پرتو اخذ کرتا ہے، لیکن مقابل ہر جگہ آئینہ نہیں ہوتا۔ آئینہ جب کچھ اخذ کرتا ہے تو اسے لوٹاتا بھی ہے، لیکن بعض جگہ نہ صرف پتھر بلکہ کیچڑ لگے ہوئے پتھر ہوتے ہیں۔ جب مقابل بات کرتا ہے تو جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ اس کے باطن میں ہے، اس کا پرتو اس کی بات میں ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ پھر وہ ساری گرد جو اس طرف سے اڑتی ہے وہ آپ کے قلب پہ بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے برسوں مجاہدہ کیا، لنگر مخدوم رہ کر، تنہائی بھی تھی، الگ بھی تھے، دن رات ذکر اذکار کا ہی کام تھا، اور گھنٹوں اور پہروں لطائف کیا کرتے تھے۔ پھر جب اجازت ملی، رخصت ہو کر گھر تشریف لائے تو کچھ اس تنہائی میں ایک بہت اعلیٰ پائے کی رفاقت بھی ہوتی ہے۔ صوفی تنہا نہیں ہوتا، جب تنہا ہوتا ہے تو اس کے پاس دنیا والوں سے کہیں اعلیٰ درجے کے رفیق ہوتے ہیں۔ تو آپ نے تنہا رہنا ہی پسند فرمایا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی حیات دنیاوی میں بھی جو بات ارشاد فرماتے وہ اجتماعی انداز میں ارشاد فرماتے، اور جس کے لیے فرماتے وہ خود سمجھ جاتا۔ کسی ایک کو مخاطب کر کے فرمانا عادت کریمانہ نہیں تھی۔ تو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو بات چل نکلی، تو حضور فرمانے لگے کہ اسلام کی عمارت جو ہے اس میں پتھر نہیں لگے، اس میں میرے صحابہ کی ہڈیاں لگی، اس پہ سیمٹ گارا نہیں لگا، اس میں میرے صحابہ کا گوشت لگا ہے، اور اس میں پانی نہیں لگا، اس میں میرے صحابہ کا خون لگا، اس سے یہ عمارت بنی ہے۔ اب لوگ اس عمارت پہ پتھر پھینکتے ہیں، اور جو روک سکتے ہیں، جو بتا سکتے ہیں، وہ گوشہ نشین ہے۔ تو بالآخر سب کو ایک دن میدان حشر میں بھی آنا ہے۔ یہ بات حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے لیے تنبیہ سمجھی، چونکہ جب تقسیم ملک ہوئی اور پاکستان بنا تو ایک طوفان آ گیا تھا عظمت صحابہ پر اعتراضات کا۔ ایک تو مسلم لیگ کی قیادت میں اکثریت شیعہ حضرات کی تھی، پھر اس زمانے میں شیعہ مناظر کافی تھے،
تو صحابہ کرام پر اعتراضات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، جس کا جواب دینے والے چند نام تھے: مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبدالستار توسوی مدظ اللہ، اور سب سے بڑا نام تھا حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرے کی رزمگاہ میں، میدان مناظرہ میں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ بات تو عمومی ہو رہی ہے، لیکن تنبیہ میرے لیے ہے کہ میں جب اس کا رد کر سکتا ہوں، دفاع کر سکتا ہوں، تو میں کیوں گوشہ نشین ہوں؟ چنانچہ آپ میدان عمل میں کود پڑے اور ملک بھر میں عیسائیوں کے خلاف مناظر حضرت نے کیے، ہندوؤں کے ساتھ کیے، سکھوں کے ساتھ کیے، جین مت والوں کے ساتھ کیے، بدھوں کے ساتھ کیے، اور سب سے زیادہ شیعہ مناظرین سے آپ کا مقابلہ رہا۔ اب جب بات مناظرے میں چلی گئی، بھلے برے ہر قسم کے لوگ وہاں آ گئے، پھر مناظرہ جو ہوتا ہے وہ نرا دلائل سے نہیں جیتا جاتا، اس کا اپنا ایک فن ہے، سوال و جواب کے انداز کا بھی ایک فن ہے، نہ سیدھے جواب سے جیتا جاتا ہے اور نہ سیدھے سوال سے جیتا جاتا ہے، اور اس کے اپنے اصول ہیں۔ فوراً جواب دیا جائے، حاضر جواب ہو آدمی، اور صرف جواب نہ دے، ایک سوال کا جواب بھی دے اور ساتھ دو سوال بھی کر دے، اگلے کو بھی کسی مصیبت میں ڈالے۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں، ان سے جو غبار اٹھتا تھا، اس نے جو قلبی مشاہدات تھے، درجات میں تو بلندی ہوئی، درجات میں تو کام ایسا تھا کہ جہاد تھا، اور اس سے قوت میں درجات میں تو بلندی ہوئی، لیکن مشاہدات کے آئینے پہ گرد جمنی شروع ہو گئی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے مشائخ سے عرض کی کہ حضرت یہ میں تو اس کام پہ تو لگ گیا ہوں، لیکن اس میں تو مجھے یہ مصیبت پیش آ رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو جھاڑو دیتا ہے اور صفائی کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے تو جگہ صاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے اپنے کپڑے گرد آلود ہوتے ہیں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور جب آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ کو کرنا ہے، کیجئے۔ تو کثرت کلام جو ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے، بلکہ طالب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں بات کرے جہاں اس کی ذمہ داری ہو، اور جہاں اس کی ذمہ داری نہ ہو، محض باتیں کرنے کے لیے باتیں نہ کرے۔ آپ بھلی بات کرتے ہیں، آپ پانی کی بالٹی بھر کر پھینکتے ہیں دیوار پر اسے دھونے کے لیے، آپ نے تو صاف شفاف پاکیزہ پانی پھینکا، لیکن اگر اس پر گرد ہے یا غلاظت ہے یا اس پر کوئی ناپسندیدہ چیز لگی ہے، تو کیا آپ جب پانی دیوار سے گرے گا تو چھینٹے آپ پر نہیں آئیں گے؟ ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ میں تو بات بھلی کر رہا ہوں، تو بھلی کر رہا ہے، لیکن جس سے کر رہا ہے وہ کیسا ہے، اس کا قلب کیسا ہے، وہاں سے جو رد عمل ہوگا، جو واپسی ہوگی، وہ کیا ہوگی، اور اس کی زد میں تو بھی آئے گا۔ لہذا یہ جو اکثر احباب خطوط میں لکھتے رہتے ہیں کہ جی وساوس بہت آتے ہیں، یکسوئی نہیں ہوتی، انہیں مجھے لکھنے کی بجائے اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے لوگوں سے کرتے ہیں، اور دن بھر میں کتنی کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام تعویذوں سے تو نہیں ہوگا۔ ایسا تو کوئی تعویذ نہیں ہے کہ آپ دیوار پر بالٹی پھینکے اور آپ نے تعویذ باندھا اور وہاں سے جو چھینٹے اڑے وہ آپ پر نہ، ایسا تو کوئی تعویذ نہیں۔
لہذا قلت کلام کو نسبت اویسیہ والوں نے بھی علی حال ہی قائم رکھا ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ اللہ نے جب ہمیں توفیق دی اور ہم حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمت عالی میں لطائف کیا کرتے تھے، اور مجھے جتنے لوگ بھی ساتھ تھے اس وقت جماعت میں، سب سے زیادہ وقت لطائف پہ لگانا پڑا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نماز تو با جماعت پڑھا کرو، لیکن سنتیں الگ پڑھ کر جاؤ، فرائض جماعت کے ساتھ پڑھو، اور فرائض کے بعد پھر لوگوں سے الگ ہو کر دور ہو کر سنتیں پڑھو، ورنہ جتنی محنت کر کے تم لے جاؤ گے اس سے زیادہ نحوست دل پر لے کر پلٹو گے۔ اگر یہ عالم نمازیوں کا ہے، اس وقت یہ تھا، اب خدا جانے کتنی ترقی کر گیا، اب تو زمانہ ایک دم سے ترقی کر گیا، اب کیا ہوگا۔ یہ میں 50 کی دہائی کے آخری دور کی بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت یہ حال تھا تو نصف صدی اور گزر گئی، اب کیا عالم ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ ہم بہت پارسا تھے، اس لیے کہ اتنی محنت نہیں ہو سکتی بندے سے جتنا وہ گرد و غبار اکٹھا کر لیتا ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شام کا ذکر جو ہے اگر پوری یکسوئی اور محنت سے کیا جائے تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ دن بھر کی جو گرد جمی ہوئی ہے وہ دھل جائے، تاکہ جو سحری کو ذکر ہو اس پر کچھ ثمرات مرتب ہو۔ یعنی اس کے باوجود کہ لوگوں سے اعراض کیا جائے، باتیں کم کی جائے، مطلب کی بات کی جائے، غیر ضروری بات نہ کی جائے، اور غیر ضروری مجالس میں گپ شپ کے لیے نہ بیٹھا جائے، ضرورت کے کام کیے جائیں اور ضروری بات جو ہو وہ کی جائے، اس کے باوجود یہ حال ہوتا تھا۔ اور اگر آدمی خرافات میں پڑ جائے، گپیں سننے پہ بیٹھ جائے، ہنسے ہنسانے پہ لگ جائے، لطیفہ بازی میں لگ جائے، اس سے بڑھ کر خرافات سننے پہ چلا جائے، تو پھر وہ کتنی محنت کر سکے گا کہ اس سارے غبار کو شام کو دھو لے۔ لہذا بنیادی بات یہ ہے کہ جسے طلب ہے سلوک کی، تصوف کی، تزکیے کی، سلوک اور تصوف کی ضرورت کیا ہے اور یہ ہے کیا بلا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، پاکیزگی، دل کی طہارت، نفاست، لطافت، کہ دل اس قابل ہو جائے کہ برکات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو اپنے اندر سمو لے۔ اب پرتو جمال کو سمونے کے لیے دل کی صفائی کی ضرورت ہے، اسی کو سلوک، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اور جب یہ پرتو جمال یا اس کی کیفیات آتی ہیں تو عبادت میں خلوص آ جاتا ہے، اطاعت میں لطف آ جاتا ہے، ایک ایک عمل کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں، اور بتقاضائے بشریت خطا بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن گناہ سے لذت اٹھ جاتی ہے، گناہ تلخ لگتا ہے، کڑوا لگتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو پریشانی اس کی لذت سے زیادہ ہوتی ہے، اور احساس ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ احساس دوبارہ گناہ کرنے سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ وہی احساس توبہ کہلاتا ہے، جو دل کی اتھاہ گہرائی سے ایک احساس ندامت اٹھتا ہے، اسی کو توبہ کہا گیا۔ توبہ کا معنی ہے رجوع، واپسی، اور صرف زبانی توبہ توبہ کہنا
توبہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے شرمندگی محسوس کی جائے، ندامت محسوس کی جائے اور اللہ کے حضور واپسی ہو، اس کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے اور اس سے مدد مانگی جائے کہ مجھے اس خطا یہ معاف بھی فرما اور آئندہ اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت دل کی حفاظت ہوگی، چونکہ نسبت ویسیہ میں جو توجہ ملتی ہے وہ بہت مضبوط، بہت قوی ہوتی ہے، اور اتنا مضبوط واسطہ کسی طریقے، کسی سلسلے تصوف میں نہیں جو نسبت اویسیہ میں ہے۔ بڑی محنت کے بعد ذکر قلبی پہ لا کر پھر آگے کئی سال ایک لطیفے پہ لا کر وہ لطائف پورے کرتے ہیں۔ عموماً اکثر سلاسل میں جہاں رسومات نہیں رہ گئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر سلاسل میں صرف رسومات رہ گئی ہیں، حقیقت رہی نہیں۔ جہاں موروثیت آ گئی، صاحبزادے کو کچھ آتا ہے یا نہیں، وہ گدی نشین ہو گئے اور انہوں نے کچھ رسومات، کچھ عرس کے نام پر، کچھ 11ویں شریف کے نام پر، کچھ جلسے کے نام پر شروع رکھی، کچھ تسبیحات، کچھ رواج بنا دیے، وہ بات الگ ہے۔ جہاں واقع ہے وہاں بھی کم و بیش 2 سال ایک لطیفے پر لگ جاتے ہیں، اور بعض سلاسل میں لطائف کی تعداد 11 تک بھی ہے۔ اب اگر سلسلے میں لطیفے 11 ہیں تو 22 سال چاہیے لطائف کرنے کے لیے، 7 ہیں تو 14 سال چاہیے، 5 ہیں تو 10 سال چاہیے، جبکہ نسبت اویسیہ میں ایک مجلس اور ایک نگاہ میں 7 لطیفے کرا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کمال اس کیفیت اور اس توجہ کا ہے جو بارگاہ نبوی سے، جو مشائخ عظام کے سینوں سے، جو ان کی ارواح مقدسہ سے متوجہ ہوتی ہیں۔ اور زندہ شیخ جو ہوتا ہے وہ تو ایک واسطہ ہوتا ہے درمیان میں، وہ اپنے پلے سے کچھ نہیں کر رہا ہوتا، جو وصول ہو رہا ہوتا ہے وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ اس تقسیم کو جو ہم تک پہنچتی ہے اسے اپنے اندر سمونے کے لیے جس کیفیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب کو غیر ضروری باتیں سننے سے بھی بچایا جائے اور اپنی غیر ضروری باتوں سے بھی بچایا جائے۔ یہود کی ایک قوم پر عذاب الہی نازل ہوا اور اللہ کریم نے اس کا سبب بتایا کہ ان کی تباہی کے 2 سبب تھے، اکالون للسحت وسماعون للکذب، کہ ان کا کھانا حلال نہیں تھا، یہ حرام کھاتے تھے اور یہ جھوٹ سنتے تھے۔ وسماعون للکذب، یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ بولتے تھے، فرمایا جھوٹ سنتے تھے، یعنی جھوٹوں کی محفل میں محض خرافات سننے کے لیے، محض پراپوگنڈے سننے کے لیے، محض الزامات سننے کے لیے ایک آدمی 1.5 آنے کی مزدوری نہیں کر پاتا، 2 آنے 4 آنے 8 آنے کی چائے کی پیالی ادھاری پی رہا ہے، لیکن ہوٹل پہ بیٹھا ہوا امریکہ کے صدر کو سلواتیں سنا رہا ہے۔ اب یہ خرافات نہیں تو کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ رہا ہے اس کا؟ دوسرا اٹھتا ہے تو وہ ملکی سیاست پہ تبصرہ کر رہا ہے، حالانکہ سیاست میں اس کا سارا حصہ صرف اتنا ہے کہ اس کے پاس 1 ووٹ ہے اور وہ بھی اس سے کسی نے زبردستی لے لینا ہے، اس میں بھی اس کی مرضی شامل نہیں، وہ مجبور و بے بس ہے، کسی کا مزارع ہے، کسی کا ملازم ہے، کسی کے گاؤں میں رہتا ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا، اپنے سے کسی تکڑے کو اس نے ووٹ دیا، اپنے 1 ووٹ پر اسے اختیار نہیں، لیکن زیر بحث وزیر اعظم کو لایا ہوا ہے، گورنر پہ بات کر رہا ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ خرافات۔
یہ نری خرافات نہیں، ان کا 99% حصہ الزامات کا ہوتا ہے، جو وہ جانتے ہی نہیں دوسرے پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، اس نے ایسا سوچا ہے یا نہیں۔ کہے گا جی وہ پرویز مشرف جو اب وہ یہ کرنا چاہتا ہے، بھی کب اس نے تجھے بتایا، تیرے پاس کون سے ذرائع ہیں، کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا۔ کوئی پرویز مشرف انتہا تو نہیں ہے۔ میرے آپ جیسا ایک آدمی ہے، اللہ کی صنعت اسے کہاں لے آئی، اس کے مطابق اس کا امتحان بھی ہوگا، اس کے مطابق اس کی جواب دہی بھی ہوگی، اور کسی کو دوام نہیں ہے، ایک دن اسے بھی پیوند خاک ہونا ہے، حشر میں ہوگا، ہمارے ساتھ ہی اس کی جواب دہی بھی ہوگی۔ اسے اس کا اپنا جواب دینے کے لیے چھوڑ دو بھائی، تم کوئی کر سکتے ہو تو مثبت کام کرو، نیک کام کرو، بھلائی کی بات کرو۔ آپ اور میں کسی کے جج ہیں، آپ اور میں کسی سے حساب لینے کے مکلف ہیں۔ اگر نہیں تو برائی کو روکو، دوسرے کو نہیں روک سکتے تو اپنے ایک وجود کو تو برائی سے روک لو۔ یہ بھی تو برائی کا روکنا ہے کہ معاشرے میں ایک فرد تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سود کھانا چھوڑ دے، برائی کرنا چھوڑ دے۔ پوری قوم میں موومنٹ چل رہی ہے سودی نظام ختم کر دیا جائے، اور ساری قوم سود کھا رہی ہے۔ کیا عجیب دوغلا پن ہے کہ سارے سود کھا رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جی کیا یہ سود روک دیا جائے، جی سودی نظام ختم کر دیا جائے۔ کسی ایک سے پوچھ لو کہ تم اپنے سرمایہ پر سود نہیں لیتے، تو سود خور کیا سودی نظام کو روکیں گے؟ یعنی ان خرافات سے وہ کیفیات جو دل میں آتی ہیں وہ تباہ ہوں گی۔ کھانے میں اگر حرام شامل ہوگا، سود شامل ہوگا، زبردستی کا، لوٹ کا، دھوکے سے لیا ہوا روپیہ شامل ہوگا، تو بھی بات نہیں بنے گی۔ انبیاء علیہم السلام کو خطاب کرتی فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جب انبیاء کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر رسولوں کے لیے یہ حکم ہے تو دوسرا کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اور یہاں حلال نہیں فرمایا، طیب فرمایا، کلوا من الطیبات، حلال کے بعد پاکیزہ بھی ہو۔ حلال کما کر لائے ناپاک ہو جائے تو طیبات میں نہیں آئے گا۔ نہیں، اگر حلال کما کر لائے کوئی شخص، دودھ کا ایک گلاس ہے، اپنی بھینس کا تازہ دودھ چوک کر لایا، اپنی محنت سے پالی، اگر اس میں پیشاب کا قطرہ گر گیا تو طیب تو نہ رہا۔ فرمایا نہ صرف حلال بلکہ غذا طیب ہو، پاکیزہ ہو، اور عمل نیک کرو۔ عمل نیک غذا کے بعد فرما کر اس میں ایک یہ اشارہ بھی دے دیا کہ نیک عمل کی توفیق بھی رزق حلال ہی سے ہوگی، حرام کھا کر نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر غذا حلال نہیں ہوگی، اگر دھوکہ دے کر کسی کا چھین کر، ڈاکہ مار کر، چوری کر کے لے آئیں گے، وہ کھا کر نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ رزق حلال ہو اور مسنون طریقے سے اس میں 2-4 لقموں کی گنجائش رکھ دی جائے۔ عشاء پڑھنے کے بعد بے شک سو جائیں، کوئی پابندی نسبت اویسیہ کی طرف سے نہیں ہے، اور تہجد ادا ضرور کرے، اس کے ساتھ ذکر کرے۔ دن کو ہے فرصت تو قیلولہ کرے، سنت ہے، کوئی منع نہیں۔ دوپہر کا کھانا کھا کر آرام کر لیں، اٹھ کر زور ادا کریں، اپنے کام کاج کریں، کھائیں بھی سوئیں بھی، لیکن مسنون طریقے کے مطابق۔ اور اس کے بعد باتوں میں احتیاط یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ یہ چند بنیادی باتیں ہیں، ایک ہی بات کے 3 حصے ہیں، جس میں سلسلہ عالیہ میں دوسروں کی نسبت بہت سی گنجائش ہے۔
لوگ اپنا کاروبار بھی کریں اور انہیں فنا فی الرسول بھی نصیب ہو، کسان حل چلائیں، دکاندار تجارت کرے، ملازم ملازمت کرے اور اس کی روحانی بیت بارگاہ نبوی میں بھی ہو، یہ آسان کام نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے گاؤں کے باہر ایک مزار ہے، اور آپ کی ابتدا میں یہ عادت مبارک تھی کہ جب کسی ساتھی کو مراقبات ثلاثہ یا سیر کعبہ اور اس کے بعد بارگاہ نبوی تک پہنچاتے تو اسے برزخ میں کلام کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتے تھے، تو اسے ساتھ لے کر حضرت خود تشریف لے جاتے اور اس مزار پر بیٹھ کر اس سے اسے بات کرنے کا طریقہ سکھاتے کہ اچھا یہ عرض کرو، وہ کیا جواب دیتے ہیں مجھے بتاؤ، اب تم یہ کہو، اب وہ کیا فرماتے ہیں یہ بتاؤ۔ تو ان کے بارے حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا بھی تم کون ہو اور یہاں کیسے ہو، تو کہنے لگے جی میں یہاں کا رہائشی نہیں ہوں، یہاں سے 30-40 میل دور کا رہنے والا ہوں، اور میں تصوف اور سلوک سیکھنے کے لیے اس کسی زمانے میں پیدل چلتا ہوا دہلی پہنچا۔ یہاں سے چل کر دہلی تک مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو مجھے اللہ اللہ سکھاتا، وہاں مجھے شیخ نصیب ہوا اور 25 برس میں نے وہاں گزارے، اور 25 برس میں مجھے انہوں نے فنا فی الرسول کرا دی، اور فرمایا کہ اب اس سے آگے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، جو میں جانتا تھا وہ میں نے تجھے عطا کر دیا، اب تم واپس چلے جاؤ، لیکن اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر مت جانا ورنہ یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ وہاں کا ماحول، وہاں کی رشتہ داریاں، برادریاں، ان کے جھگڑے، وہاں کے تماشے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیں گے، اور جیسے وہ ہیں ویسے تم ہو جاؤ گے، یہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر اسے سنبھال کر رکھنا ہے تو کہیں گھر سے دور ہی وقت بسر کر جاؤ۔ تو فرماتے تھے میں یہاں آ کر بیٹھ گیا، اور یہاں چھوٹا سا گاؤں اور ویرانہ سا ہوتا تھا، تو باقی عمر میں نے یہاں بسر کر دی، نہ گھر بنایا، نہ شادی کی، نہ کسی سے ملا، نہ گھر والوں کے پاس واپس گیا، اور اس نعمت عظمیٰ کی حفاظت کر کے اسے اپنے ساتھ برزخ میں لے آیا۔ کہاں یہ مجاہدہ اور کہاں یہ بات کہ اپنا کام کاج بھی کریں، بیویاں بچے پالیں، گھروں کی صفائی کریں، اپنے گھر بسائیں اور فنا فی الرسول بھی ہوں، یہ ملازمت کریں، دکانیں چلائیں، مزدوری کریں اور فنا فی الرسول بھی ہوں۔ تو اس نعمت عظمیٰ کو اگر یوں لوٹ میں ملے، یہ تو لوٹ میں ملنے والی بات، لوٹ میں بھی ملے تو سونا یا ہیرا جو ہوتا ہے وہ کم قیمت نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو مفت میں بھی ہیرا مل جائے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس ہیرا ہے، لیکن انسانی مزاج ایسا ہے کہ مفت کی چیزوں کی قدر اس کے پاس کم ہو جاتی ہے۔ یہ خطرہ اس نسبت میں موجود رہتا ہے، کیونکہ یہاں بے حساب ملتا ہے اور بے تکلف ملتا ہے، بلا تکلیف ملتا ہے، پھر لوگ ضائع بھی کرتے ہیں، اور جو کر بیٹھتے ہیں ان کا انجام بھی ہم نے دیکھا، بہت برا انجام ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ چیز جب سلب ہوتی ہے تو یہ اتنی دھنسی ہوئی ہوتی ہے دل میں کہ جیسے آپ کوئی بہت بڑا درخت کو کھیڑیں تو اس کی جڑیں اپنے ساتھ بے شمار مٹی اٹھا کر ایک گڑھا بنا جاتی ہیں۔ یہ جب تصوف سے کوئی گرتا ہے تو اس کی کیفیات جب دل سے سلب ہوتی ہے تو ساتھ ایمان و یقین کو بھی لے جاتی ہے، ایمان پر خاتمہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کم از کم میں نے 2-4 بندوں کو جو بہت اونچے مقامات سے گرے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کی حیات مبارکہ میں، ان 3-4 میں سے کسی کو ایمان پر مرتے میں نے نہیں دیکھا۔
اور یہ ایک ویسے اصول بھی ہے کہ آپ جتنی بلندی سے کسی کو نیچے پھینکیں، جو جتنی بلندی سے گرے گا اتنا چکنا چور ہوگا۔ یہ نعمت عظیم ہے اور اللہ کی عطا ہے، اور ہمیں تو مفت بھی نہیں بلکہ زبردستی پکڑ کر اگلوں نے دے دی۔ اب اس کی اتنی ہی قدر و قیمت بھی اللہ کریم چاہتے ہیں۔ بارگاہ نبوی میں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہی برکات کے حصول کا سبب ہے، اور اس کے لیے یہ بنیادی اصول کھانے میں پوری کوشش کرے۔ آگے اللہ مالک ہے، جہاں آدمی بے اختیار ہو جاتا ہے وہاں وہ مکلف نہیں رہتا، لیکن کوشش کریں اپنے سرمایہ پر سود نہ لیں، سود سے بہر حال بچیں، دوسروں کا حق مارنے کی کوشش نہ کریں، رزق کو حلال رکھیں، کھانے میں تھوڑی سی گنجائش رکھ کر کھائیں، ڈٹ کر سوئیں، لیکن کام کے وقت کام بھی ڈٹ کر کریں، عبادت کے وقت عبادت بھی ڈٹ کر کریں۔ ان دونوں باتوں میں تو ایک حد تک رخصت ہے، لیکن قلت کلام کا اہتمام کیجئے، اس پہ ہمارے ہاں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر آدھی ڈاک یہی ہوتی ہے کہ جی وساوس تنگ کرتے ہیں، جی یکسوئی نہیں ہوتی، جی مراقبات میں بیٹھتا ہوں تو مراقبہ اور کرتا ہوں سمجھ اور آ رہا، جی یاد ہی نہیں رہتا کون سا مراقبہ کہاں چھوڑا تھا۔ اس سارے کا سبب ہماری خرافات سننا یا خود فضول باتیں کرنا بنتا ہے، ان سے اجتناب ضروری ہے۔ توفیق اللہ کریم کے پاس ہے، ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، اپنے حبیب کی محبت عطا کرے اور ان برکات سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان اللهم ربنا نور قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا إنك أرحم الراحمين اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ايد العساكر المسلمين واخذل الكفرة والمشركين إنك على كل شيء قدير اللهم انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار نافعا غير ضار نافعا غير ضار وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب